باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کی صورتوں میں نظم کی کیا نوعیت ہے، ہم اس کی چند مثالوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آخری چیز جو اس میں مثال کے طور پر ہے وہ استدراک ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہے، پہلے تو عام طریقے پر استدراک کا جو کچھ مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ ہم کوئی گفتگو کر رہے تھے، اپنی طرف سے ہم نے اس گفتگو کو آخری درجے میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، لیکن کوئی بات رہ گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی بات رہ گئی، اسماء کلام میں واضح نہیں ہو سکی، بھول گئے ہم، توجہ نہیں ہوئی، یا کلام کا رخ ایسا تھا کہ اس میں اس وقت اس کو بیان کرنا کلام کے اس رخ کو تبدیل کر دیتا۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک چیز مزید واضح، یہ استدراک ہے، یعنی اس کو بلاغت کی اصطلاح میں استدراک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ جن وجوہ سے ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا۔ ایک بڑا اچھا استدراک ہے سورہ بقرہ ہی میں۔ سورہ بقرہ میں جہاں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں، وہاں سارا سلسلہ بیان مکمل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری آیت بھی آ گئی ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اور یہ جو میں قتال کا حکم تھا نا، جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، تو خاص طور پر نمازوں کی احتیاط کرنا، اور اگر قتال کے درمیان میں کوئی نماز آ جائے تو اور بھی زیادہ اس کی احتیاط ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی موقع نہیں ہے نماز اس طرح اتر کر پڑھنے کا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم چلتے ہوئے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی سواری کے اوپر ہی پڑھ لو، لیکن جب قتال کی صورت ختم ہو جائے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو جس طرح کہ اس نے سکھایا ہے اس کا ذکر کرو۔ یہ یعنی پوری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہ پوری بات جب مکمل ہو گئی ہے تو اصل میں پیچھے جو 2-3 احکام دیے گئے تھے، ایک بیوہ عورتوں کی عدت کے معاملے میں، اور ایک مطلقہ عورتوں کو رخصت کرتے وقت کچھ سامان زندگی دینے کے معاملے میں، ان دونوں احکام کی 2 وضاحتیں جو اگلی بات کو شروع کرنے سے ایسے آ گئی ہیں درمیان میں جیسے زمینہ ہوتا ہے، یعنی یہ استدراک کی مثال ہے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا سے رخصت ہو جائیں، پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ 1 سال کی وصیت کر دیں کہ ان کو سامان زندگی بھی دیا جائے گا اور ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پیچھے یہ بیان ہو گیا تھا کہ ایک خاص صورت ہے جس میں مہر نہیں مقرر ہوا ہوتا، تو اس میں لوگ عورت کو کچھ دے دلا کے رخصت کریں، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ مقصد صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہر حال میں دینا چاہیے، تو اس کی آگے وضاحت کر دی۔ یعنی یہ 2 چیزیں جو تھیں یہ پیچھے گویا رہ گئی تھیں۔ کیوں رہ گئی تھیں؟ اس کو قرآن نے آگے خود بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ ہم سے رہ گئی تھیں، یہ ہم اس طرح بعض موقعوں پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بعض جگہ مجمل بات بیان کر کے یا کسی ایک پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرنا سیکھو، یعنی تمہیں بھی یہ معلوم ہو کہ کیسے غور کیا جاتا ہے، کیسے نتیجے نکلتے ہیں، کیسے تفریح ہوتی ہے، کس طریقے سے بعض سوالات رہ جاتے ہیں جن پہ ہمیں بھی کل یعنی جو کچھ بھی بیان کر دیا جائے اس کے باوجود رہ جائیں گے نا بہت سے، تو اس کی تربیت دینے کے لیے یہ بات ہم نے، سوال پیدا ہو، لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو، کیسے سوچتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بتایا جائے۔ یہ اصول اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے اس میں، تو یہ استدراک ہے۔ اس کے ساتھ یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔